السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الحمدللہ ہمارا جز 10 کمپلیٹ ہے، اور آج اس کی سمری چیک کریں گے، تھوڑا سا اوور ویو دیکھیں گے۔ گرچہ پورا پارہ تو نہیں کور کیا جا سکتا اس تھوڑے سے وقت میں، لیکن اس کی جو اہم جنز ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جو اس ٹائم کے جو موتی ہیں، مین باتیں جس کو ہم نے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے لیے اس کو لرننگ پوائنٹس بنانا ہے، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ چاہے وہ لرننگ پوائنٹس 10 to 15 ہوں، لیکن جب ہم اس کو دل سے محبت سے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو پھر ہمارے عمل کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور ساتھ یہ چیک کرتے جانا ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی ڈیٹیل میں لیکچرز اٹینڈ کیے، تو کیا ہم نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دی گئی تھی کہ آپ نے تدبر کرنا ہے اور ہر جز کی ایک آیت کا تدبر سینڈ کرنا ہے جو آیت زیادہ امپریسو تھی اس کے بارے میں، تو اس کا بھی پھر اس کے اندر کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہر ٹیسٹ سے پہلے آپ اپنا تدبر جو ہے نا وہ سینڈ کریں گے، کیونکہ ٹیسٹ کے اندر ایک کوشچن ہوگا تدبر سے ریلیٹڈ، اس میں آپ کو ہاں یا نا میں آنسر کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے پھر آپ کے مارکس اسی میں کاؤنٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وَاعْلَمُوا، اس جز کا سٹارٹ جو ہے لفظ وَاعْلَمُوا سے ہوتا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، یعنی اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جاننی ہیں، اور چونکہ صورت انفال ہے تو مال غنیمت کا تذکرہ جو ہے اس میں کیا گیا ہے۔ جنگ کے بارے میں بات ہو رہی تھی پچھلے پارے کے اندر، اور ابھی وہی آگے چلی آ رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کا کرائٹیریا بتایا گیا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے۔ تو غنیمت کا جو مال ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ 4 حصے ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے جنگ میں شرکت کی ہوتی ہے، اور خمس یعنی 5واں حصہ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، اور یہ ان کو دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کے جو 5واں حصہ دیا جاتا ہے، اس کے بھی مزید 5 مصرف ہیں، 5 جگہوں پہ ان کو خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کی ضروریات کے لیے رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ذی القربہ رشتہ داروں پر بھی، اور آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے جو سب سے قریبی ہیں انہیں دیا جاتا، اور پھر اس کے بعد یتیموں کو دیا جاتا، مسکینوں کو دیا جاتا، ابن سبیل کو دیا جاتا، اور سب کو برابر نہیں تقسیم کیا جاتا تھا، بلکہ جس کو جس کی زیادہ ضرورت ہوتی وہ اتنا ان کو عطا کیا جاتا۔
اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اس کے بارے میں کہ کیسے کیسے جنگ ہوتی تھی اور کیسے کیسے مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، اس کے بارے میں اختلافات ہوئے۔ اب اگلی جو آیت تھی یہ بدر کا واقعہ ہے، جسے یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ بدر کو یوم فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک واضح فیصلہ ہے کہ بدر کے دن حق اور باطل کا فیصلہ ہوا اور حق کو فتح ہوئی اور باطل جو ہے وہ مغلوب ہوا، اس لیے یوم بدر کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یوم بدر کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اب یوم فرقان والے دن یعنی بدر کے دن کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں اسلام کی پہلی جنگ، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ مسلمانوں کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ جا کے جنگ کریں۔ دو قافلے تھے، ایک تھا جو تجارتی قافلہ تھا اور ایک جنگی غرض سے آیا تھا۔ اب مسلمان تو نکلے تھے، مسلمانوں کے پاس دو چیزیں تھیں، دو لوگ تھے، دو قافلے تھے لڑنے کے لیے۔ اب مسلمان چونکہ تعداد میں تھوڑے کم تھے، 313 تھے، تو جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ایسے قافلے کے ساتھ جا کے مل جائیں کے ساتھ جا کے مقابلہ کریں جو انتہائی قیمتی ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے۔ اگر ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا ان کو لوٹا جائے گا اور ان کا مال جو ہے غنیمت کی صورت میں ہمیں مل جائے گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس قافلے کے لوگ صرف 30 سے 40 ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور ہی پلاننگ کی تھی۔ ارادتاً نکلے وہ کسی اور جگہ پہ تھے، لیکن رستے میں جا کے ارادہ چینج ہوا، اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے ان کو جا کر ایک بڑے مجمع کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ نے تمہیں ایسی جگہ لا کھڑا کیا کہ جہاں لڑائی کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، وہاں پہ لڑائی ضروری ہو گئی۔ مسلمانوں کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ لڑیں، لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ آج مسلمان لڑیں، اور پھر کیا ہو، جب وہ لڑائی کریں اور ان کی جیت ہو تو حق اور باطل میں واضح فرق ہو جائے۔ تو بغیر تیاری کے جنگ کرنے میں چھپی حکمتیں کیا تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں؟ نمبر 1، اتنی بڑی تعداد کا سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے اگر ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنی ہے، اس قافلے والوں کے ساتھ جا کے جنگ کرنی ہے۔ اب وہ سوچے 313 ہزاروں کے مقابلے میں کیسے جا سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ مسلمانوں کی طاقت کو لوگوں کے سامنے لانا تھا، حق کو سامنے لانا تھا، فتح دینی تھی اسلام کو، تو مسلمانوں کی پلاننگ خود کی۔ پھر کیا ہوا کہ بغیر تیاری کے جب وہ نکلے، رستے میں جا کے پتہ چلا کہ اتنے بڑے مجمع کا سامنا کرنا پڑنا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ہم نہیں جا سکتے، ہماری فلاں پرابلم ہے، فلاں ایشو ہے، ڈر بھی جاتے پھر بھی جانا پڑنا تھا۔ ایک حکمت تو اس میں یہ تھی۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ بغیر ارادے کے جنگ کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ حق اور باطل میں واضح فرق ہو جائے، اور اگر تیاری کر کے جاتے تو سامنے والوں کو بھی پتہ ہوتا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی پتہ ہوتا وہ نہ جاتے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا کہ وہ اپنی پلاننگ شروع کر دیتے، اور پھر بعد میں جب پتہ ہوتی تو کہتے کہ ہم اپنی وجہ سے جیتے ہیں۔ پہلی جنگ تھی، تو پہلی جنگ میں مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ان کے لیے معجزہ ہے، تو مسلمانوں پر اللہ کی نصرت کا واضح وعدہ جو ہے واضح ہو گیا۔ اللہ نے بارہا مسلمانوں کا کہ ان کو مدد دی جائے گی، تو جنگ بدر میں صحیح پتہ چلا تھا کہ مسلمانوں پر اللہ کی نصرت کا وعدہ جو ہے واضح ہو گیا۔ کیسے؟ 313 لڑائی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی فتح کیسے ہوئی؟ اللہ کی مدد سے۔ سب کو پتہ چلا کہ وہ خود مقابلہ نہیں کر کے جیتے، بلکہ اللہ کی طرف سے جیتے گئے ہیں۔ کہ پہلی دفعہ انسان جیت جائے بغیر کسی محنت اور کوشش کے، یا تھوڑی سی پلاننگ کر کے جیتے اور پھر کریڈٹ خود لے، تو پھر اس کے اندر ایک میں آنا شروع ہو جاتی ہے، انا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی پلاننگ بڑی خوبصورت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تیاری بھی نہ کروائی، ان کو اچانک سے جا کے جنگ بھی کروا دی، پھر اس کے بعد حق اور باطل کا واضح فرق ہو گیا اور مسلمانوں پر اللہ کی نصرت کا وعدہ بھی واضح ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہمیں ایک بڑی خوبصورت آیت ملتی ہے جو ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ اکثر ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمارے مخالف ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں
ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھا دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو. اب دیکھیے بہت سے ایسے لوگ ہیں ہماری لائف کے اندر جن کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہے، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا نہیں ہوتا. ہماری بات کو نہیں مان رہے ہوتے، ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، ہماری زندگی کی جو اصول ہیں ان کو نہیں سمجھتے. اب یہاں پہ آ کے ہم تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کا سامنا کیسے کریں. دین کی بات کو بھی ماننا ہے لیکن ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو یہ تو بات ہی نہیں سمجھے. تو اللہ نے ان کا طریقہ یہ سکھایا کہ اے ایمان والو جب تمہارا کسی گروہ کے ساتھ مقابل ہو، ان کے مقابل میں آ کے تم کھڑے ہو جاؤ، تو سب سے پہلی چیز یاد رکھنا تم سچے ہونا، پریشان نہ ہونا. کیا کرو؟ فَاثْبُتُوا، بس تم جمے رہو، ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی اختیار کرو. کیونکہ اس کے بغیر جنگ کرنا اور کسی بھی معاملے میں بحث کرنا اور ٹھہر جانا ممکن ہی نہیں. ثابت قدمی سے مراد یہ ہے کہ بے جگری سے لڑنا، پیچھے ہٹنے کا سوچنا بھی نہ. پہلے تو آگے نہیں آنا چاہیے، اگر آگے اور اسلام کے لیے خاص طور پہ آگے آئے ہیں تو پھر پیچھے ہٹنے کی سوچ انسان کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. دوسرا کام جو کرنا ہے کسی دشمن کے مقابلے میں، کسی بھی انسان کے مقابلے میں، آپ کا جس کے ساتھ تھوڑی سی پرسنالٹی کلیشز ہیں یا دین کے معاملے میں بحث چل رہی ہوتی ہے، اور مثلا آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی ایسا کام کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے، جو اسلام کے خلاف ہے. اب کسی گروہ کے مقابل آپ آگے ہیں نا، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا تھا؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدمی اختیار کرنی تھی. لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچنا نہیں تھا. دوسرا بڑا کام جو کرنا تھا، جو ہم نہیں کرتے، ہم استقامت اختیار کر لیتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہماری استقامت میں بھی جو ہے کمزوری آنے لگتی ہے، ہم ڈٹنے کی بجائے کمزور ہو جاتے ہیں. وہ کیا کام ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو صرف ثابت قدمی ضروری نہیں ہے، اگر ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنا، اس کا حکم بجا لینا یہ نہیں ہوگا تو پھر انسان کی ثابت قدمی میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی. اسی لیے طالوت کے ساتھیوں نے دشمن سے جب مڈبیر ہوئی، ان کا سامنا ہوا، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب، صبر کو ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما. تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ جس وقت بڑی بے بسی محسوس ہو رہی ہو اور دشمن سامنے ہو، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، ایک تو استقامت، دوسرا اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی اختیار کرنے کی، دشمن کے خلاف ہماری مدد کر، ہمیں ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا کر. بڑی خوبصورت یہ دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. پھر اس کے علاوہ مزید اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ مزید اصول بتائے ہیں جو آپ نے دشمن کے مقابل کرنے ہیں، ان کے سامنا جب آپ کا ہو تب کرنے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. یہ نہ ہو کہ آپ بس ان دونوں کاموں پہ عمل کرتے رہو اور تمہارا جو عبادات ہے فرما برداری والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہدایت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری جو ہر حال میں لازم ہے. میدان جنگ میں اس کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں تھوڑی سی بھی نافرمانی بعض اوقات ناقابل تلافی نقصانات کا باعث بن جاتی ہے. جیسے جنگ احد میں ہوا تھا کہ امیر کی اطاعت میں جو ہے اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت، اس میں امیر کی اطاعت بھی آ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی کی. یہ نہیں کہ آپس میں جب کلشیں چلتی رہیں، نماز کا آپ کو کوئی
پتہ نہیں ہے، روزہ زکوٰۃ حج کا نہیں پتہ، بیسک جو ریچولز ہیں اسلام کے اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے، تو کسی کا سب بھی سامنا ہو تو آپ کے اندر ایک دفعہ جان کے دیکھ لیں کہ میں کسی بھی معاملے میں زیادہ زبان درازی نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ہو جائے گی، کسی کو تان نہیں کرنا اور عیب جوئی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جب آپ کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو زیادہ عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے، ولا تنازعوا، اور جھگڑا اور اختلاف نہ کرو۔ جب آپ آپس میں جو فیملی والے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر اختلاف نہ ہو، ان کے اندر جھگڑا نہ ہو، تو پھر آپ کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب اختلافات آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے آج مسلمانوں کے اندر اختلافات اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ مسلمان کسی دوسرے مذہب کے سامنے جا کے کھڑے ہوں تو ان کے آپس سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، اسی وجہ سے باہر کے لوگ مسلمانوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر پھوٹ آ گئی ہے، دشمنوں پر روب ختم ہو گیا ہے اور غلبہ ختم ہو گیا، کس وجہ سے؟ تنازعوں کی وجہ سے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو آج ایسا ہی ہوا ہے نا کہ ہم ثابت قدم ہونے کے باوجود، اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے باوجود اختلافات ہمارے ختم نہیں ہو رہے، ہماری ہر بات میں اختلاف اور جھگڑا ہے، جس کی وجہ سے ہماری طاقت کمزور ہو گئی ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر ایک دفعہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو ایسے لوگ جو کہ اختلافی مسائل پر اور فرقہ واریت پر بات نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے اوتھینٹک وے سے، تو ایسے لوگوں کی بات سننے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں اختلاف آئے گا، جہاں بات پہنچے گی دوسروں پر نکتہ چینی کریں گی لوگ، وہاں پہ ماننے والے لوگ جو ہے نا کم ہوں گے۔ اس لیے محبت اور بھائی چارے کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور لاسٹ جو اسائنمنٹ ہے، صبر کرو۔ ان سب کے باوجود بھی اگر تمہیں پریشانی پہنچتی ہے، زحم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تم نے تو اللہ کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مطابق کام کیا، لیکن ابھی بھی پریشانی پہنچ جاتی ہے تو کیا کرو؟ وَاصْبِرُوا، اور صبر اختیار کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنے سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، پہلے دو کام کرنے سے کامیابی، اور پھر نیکسٹ 3 اسائنمنٹس جو ہیں، اور لاسٹ اسائنمنٹ صبر، اور صبر سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ اللہ کی معیت، نصرت، خاص مدد، ٹھیک ہے، خصوصی ساتھ اللہ کا ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش پوری ہونی چاہیے کہ ہمارا جب مقابلہ ہوتا ہے ایسے ہی دین کے معاملات میں تو ہمیں شجاعت، صبر و استقامت کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اور یہ اس کے بعد تھوڑا سا مزید آگے چلیں تو ایک بڑی خوبصورت آیت جو مجھے لگی کہ ان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کبھی بھی کسی قوم کو جو نعمت دی ہوتی ہے اس کو نہیں بدلتا۔ کیوں نہیں بدلتا؟ کب بدلتا ہے؟ اللہ کسی قوم کو اپنی عطا کردہ نعمتوں سے کب محروم کرتا ہے؟ جب وہ اپنے متعلق یہ بات ثابت کر دیتی ہے کہ وہ اس نعمت کی ہرگز بھی مستحق نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ پر بہت زیادہ انعامات ہوتے ہیں، اچانک سے سب چیزیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی قوم کے بارے میں پروو ہو جاتا ہے کہ قوم خود ہی اس نعمت سے مستفید نہیں ہونا چاہتی۔ اب کوئی بھی قوم کیسے ثابت کر سکتی ہے کہ وہ نعمت کی حقدار نہیں ہے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے عقائد، اعمال اور اخلاق کو جب بدل دیتی ہے تو یہ وہ ثابت کر دیتی ہے کہ وہ اس کی ہرگز بھی مستحق نہیں۔ مثلاً ایمان کی بجائے کفر اختیار کر لیتی ہے، نیکی کی بجائے گناہ شروع ہو جاتے ہیں، شکر کی بجائے ناشکری شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان اچھے اعمال کی بجائے برے اعمال کی طرف بڑھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے اس نعمت کے حقدار نہیں تھے، پھر اللہ ان سے نعمتیں واپس لے لیتے ہیں، انہیں مختلف قسم کے عذابوں سے مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے فرعون کی قوم قریش کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت اور خوشحال زندگی سے نوازا تھا، لیکن ان سے اپنی نعمتیں چھین لی۔ آج بھی مسلمان جو ساری دنیا میں ذلت، گمراہی اور دوسروں کی
دوسروں کی حاکمیت کو برداشت کر رہے ہیں، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ مسلمانوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کر لیا، نعمتوں کے باوجود بھی شکر نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس کتنی نعمتیں، ایک بار اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں، ہماری آنکھوں سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے تک، ناخن تک ہمارے پاس انعامات ہیں، ایک ایک نعمت پہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو نہیں ہے اس پہ روتے ہیں، ہم لا حاصل کے لیے رو رہے ہیں، جو حاصل ہے اس پہ شکر نہیں ادا کرتے۔ اسی کی وجہ سے ہمارا ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایمان نہیں رہتا تو شوق بھی نہیں رہتا نیکی کرنے کا۔ تو ایک شکر اگر اختیار کر لینا تو ہمارا ایمان بھی بوسٹ ہوتا رہتا ہے، ہم والسابقون السابقون کی صف میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن ناشکری انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، ناشکری انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، ناشکری انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہے، ناشکری انسان کی امید کو ختم کر دیتی ہے، اللہ پر توکل نہیں رہتا۔ صرف یہ ایک عادت کتنا کچھ خراب کرتی ہے۔ اس لیے جو ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے زندگی کے انعامات کو کریت کر باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اللہ نے جیسے کہ مسلمانوں کو حکم دیا لڑنے کا اور لوگوں کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کا، کافی ڈیٹیل میں بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم طاقت رکھتے ہو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاری پوری رکھو، گھوڑے تیار کرو اور ویپنس ہوں آپ کے پاس، جو وقت کے تقاضوں کے مطابق، حالات کے تقاضوں کے مطابق جو چیزوں کی ضرورت ہے ان کو ریڈی رکھو دشمن سے مقابلے کے لیے، اور پوری دل جمی کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، یعنی جن کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا وہ تمہارے روب کی وجہ سے خائف ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، تمہارا روب اتنا زیادہ ہو کہ اس روب کی وجہ سے ان کے دلوں پر دل ڈرنے لگے، خوف میں مبتلا ہونے لگے، تو تمہارے پاس آئیں اور آ کے صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ یہی تو اسلام چاہتا ہے، یہی تو اسلام کا مقصد ہے کہ دشمن آ کے خود شیک ہینڈ کرے اور کہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا صلح کر لیں، آئندہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ ان سے موڈ آف کر لو اور ان کی بات ہی نہ سنو اور ان کے ساتھ ماضی کے بدلے اتارو کہ تم نے ماضی میں ہمیں ستایا تھا، آج ہم تمہیں جو ہے معاف نہیں کریں گے، صلح نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا فَاجْنَحْ لَهَا، تو سوچو بھی نہ، فوراً سے صلح کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا مقصد، اسلام میں جنگ کا مقصد بدامنی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا غلبہ ہے، کہ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو امن والا معاشرہ قائم ہوگا۔ تو اسلام میں جنگ کے لیے بھی جو حکم دیا جاتا ہے، تو جنگ میں جانے کا مقصد، جنگ کرنے کا مقصد بھی کوئی دہشت گردی کا کانسیپٹ نہیں ہے، جیسے کہ آج لوگ اسلام کو اس نظریے سے یاد کرتے ہیں۔ اسلام میں جنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو محکوم بنایا جائے، خود حاکم ہو کر ایک اسلامی معاشرے کو قائم کیا جائے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی بندہ امن والا معاشرہ قائم نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی خیال رکھنا ہے، خود نہیں صلح کی پیشکش کرنی کہ آپ بزدلی کی وجہ سے دشمن سے ڈر کر اس کو صلح کی پیشکش کریں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ صلح تب کریں جب دشمن آفر کرے، دشمن آ کر گھٹنے ٹیک دے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، تو پھر آپ کر لیں، اور پھر یہ نہ سوچیں کہ دشمن دھوکہ دے گا، کیونکہ اللہ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آگے یہ بتایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہ اگر وہ ارادہ کریں تجھ سے تجھے دھوکہ دینے کا تو بے شک تجھے کافی ہے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم اللہ پہ بھروسہ کرو۔
ان دھوکوں کی ٹینشن نہ لو. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں آپ ایک گروہ کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی ہے. اب اس کو نا اپنی پرسنلی معاملات میں بھی دیکھیں کہ کوئی آپ کے ساتھ لڑتا ہے جھگڑتا ہے، چاہے اسلام کی پوائنٹ آف ویو سے ہی آپ کی بحث ہو جاتی ہے، وہ بندہ آپ کو اسلام کی پٹری سے نیچے اترنے کی دعوت دیتا ہے، یا کوئی ایسا حکم جو آپ نہیں کرنا چاہتے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، آپ بات نہیں مانتے، آپ کے ساتھ میں چپکلش ہو جاتی ہے، بحث ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، اور سامنے والا بندہ آ کر آپ کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ موڈ آف نہیں کریں، آپ اس سے راضی ہو جائیں. یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ اوپر سے بلانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ نے اتنی بڑی مجمع میں، یعنی اتنی بڑے لشکر کے مقابلے میں یہ کہا کہ اگر وہ دھوکہ دینا بھی چاہیں تو اللہ آپ کو کافی ہے. یہ نہ ٹینشن لیں کہ ان کے باطن میں کوئی اور ہی چیز چھپی ہوئی ہے جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر نہیں کر رہے. آپ بس اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. کس کے کیا مشن ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جنگ کی آیات ہے زیادہ تر جز 10 میں بھی سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کے اندر، لیکن ہماری پرسنلی ہمارے بڑے اصول اس میں سے نکلتے ہیں. سورۃ توبہ شروع ہو جاتی ہے. سورۃ توبہ ایک ایسی سورت ہے جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. یہ اس کی خصوصیات ہے. قرآن کی 7ویں بڑی سورت ہے. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لی وہ بڑا عالم بن گیا. یعنی ان 7 صورتوں کی تفسیر سیکھنے کے بعد ہمیں ایک ٹائٹل مل سکتا ہے بڑے عالم بننے کا، اگر ہم ان ڈیپتھ جا کے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس صورت کا ایک نام تو توبہ ہے، برات بھی کہتے ہیں اس کو کیونکہ اس کا پہلا لفظ برات ہے. اور ویسے بھی توبہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک مقام پر بعض اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور براءت اس لیے ہے کیونکہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا. اور اس کو منافقین کی صورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں کو رسوا کر دینے والی صورت، کیونکہ اس صورت کے اندر منافقین کو ڈیٹیل کے ساتھ آخر میں آپ جیسے کہ پڑھ کے آئے ہیں کہ منافقین کی پول کھولے گئے ہیں، اس لیے منافقوں کو رسوا کر دینے والی صورت بھی کہا جاتا ہے. اس صورت کے شروع میں ہی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے مشرکین کی طرف سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، اور مختلف ان سے جو کانٹریکٹ ہوئے تھے ان کو ختم کیا گیا، اور مشرکین کو مکہ کے اندر رہنے کی پرمیشن نہ دی گئی، ان کو مکہ سے نکالا گیا، حرم سے نکالا گیا. ان کے پاس ایک ہی صورت تھی کہ یا تو ان کو جو ڈیوریشن دیا گیا تھا اس ڈیوریشن کے اندر اسلام قبول کر لیتے، 4 مہینے کی جو مہلت دی گئی تھی، یا پھر وہ مکہ سے باہر نکل جائیں، ادروائز وہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی، مقابلہ کیا جائے گا، اور اس مقابلے میں اگر وہ مار بھی گئے تو ان کو کوئی بدلہ نہیں لے سکیں گے. 2 ہی آپشن تھے، یا تو وہاں جگہ چھوڑ کے چلے جاتے، اسلام قبول کر لیتے، اور اگر اسلام قبول نہ کرتے تو ان کے ساتھ پھر جنگ کی جاتی، پھر جہاں بھی وہ ملتے ان کو قتل کیا جاتا. تو اس کے بھی مین بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ سیکھنے کو ملتی ہیں. اب مسلمانوں کو تیار کیا گیا تھا کہ جہاد کریں. اس میں جہاد کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دشمن کے خلاف مسلمانوں کو ریڈی کیا گیا. اب مسلمان جنگ کے لیے تو نہیں تھے، جنگ میں ابھارنے کا بہت زبردست طریقہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ابھارنے کے لیے کہا کہ کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو جنہوں نے اللہ کے رسول کو نکالا تھا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو جنگ پہ ابھارا، پھر مسلمان جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ نے ان کی مدد کی. پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی، سکھائی کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. یہ آیت بڑی پیاری ہے کہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. یعنی تھوڑی سی ایفرٹ کر کے تم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ تم پکے سچے مسلمان بن گئے ہو. ابھی تو اللہ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو لوگ تم میں سے جہاد کر رہے ہیں، جو جنگ میں جا رہے ہیں،
ان میں سے کتنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے راز دوسرے لوگوں کو نہیں بتائے؟ اسلام کے مقابلے میں انہوں نے کسی دوسرے سے اتنی محبت نہیں کی جتنی اسلام سے کی ہے. ابھی تو اللہ نے یہ راز جانا ہے. ولیجہ کہتے ہیں، والجہ یالجو سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر داخل ہونے والا، یعنی قلبی دوست اور محبوب جس کے سامنے آدمی کوئی بھی بات کر سکتا ہے. اب یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے سوا، یعنی مسلمانوں کے سوا، مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہیں کسی بھی طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس آیت میں جہاد کی ایک حکمت بیان کی گئی ہے کہ جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے کھڑے اور کھوٹے اہل ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ الگ کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سے منافقین بھی اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں، اور جنگ میں پھر منافقین کا پول کھلتا ہے، منافقین کی منافقت سامنے آ جاتی ہے، اور پھر لڑائی سے ہر چیز نکھر کر سامنے آتی ہے. کیونکہ جنگ کے معاملات میں ہی انسان کو صرف اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، تو وہ جان انسان اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہی پیش کر سکتا ہے. اسلام کے ساتھ مخلص صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ اپنی دوستیاں ختم نہیں کرتا. منافق بندہ اپنی رازداری ختم نہیں کرتا. وہ دلی دوستی اور رازداری جو غیر مسلم کے ساتھ اس کی ہوتی ہے وہ ابھی بھی ہوتی ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں لڑتا، وہ صرف دکھاوے کے لیے جاتا ہے جنگ میں. تو جیسے ہی یہ پھر جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے اخلاص کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور کس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور مسلمانوں کے راز جا کر غیر مسلم کو بتائے. اس آیت سے ہمارے لیے بہت لرننگ پوائنٹس ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کے اندر جب مشکل حالات آتے ہیں، جدوجہد کے حالات آتے ہیں، کوششوں کے حالات آتے ہیں، تو ان حالات کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایمان کی چیکنگ، کہ ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے، ہم کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں. ہمارے سکے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم بس ظاہری طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، یا پھر اس مشکل حالات کے اندر جیسے خوشی اور غمی میں پتہ چلتا ہے وفات ہو جائے تو اکثر لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنیں گے ہاں میری امی فوت ہو گئی تھی، اس وجہ سے میری نمازیں کچھ چھوٹ گئی ہیں. تو گھر کے اندر مشکل حالات بھی ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اس میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. بہت سی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، لوگ شکوہ شکایت کر کے ان پریشانیوں کے دن کو گزارتے ہیں بجائے اس کے کہ صبر کر کے اپنا مقام حاصل کریں. لیکن کیا کرتے ہیں؟ شکوہ شکایت، طنز تنقید، طعنہ، غیبت، چغلی، ان سے اپنے صبر والے دنوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو دراصل انسان کے ایمان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں. آسان معاملات میں تو انسان اللہ کو یاد کر سکتا ہے، مشکل حالات میں صبر کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے ضروری اور اہم ترین چیز ہے، اور یہ انسان کو ایسے ہی پتہ چلتے ہیں انسان کے ایمان کا. پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ایک بڑی پیاری آیت مجھے لگی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. کیوں نہ بناؤ؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کریں. اگر ان کی فرسٹ پریارٹی کیا ہو؟ کفر ہو. ان کے دوست کون ہو؟ کافر ہو. ان کے دل میں ایمان نہ ہو تو پھر تمہاری ان کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کہ بعض لوگ مسلمان دل سے ہو گئے تھے لیکن برادری سے تعلق نہیں توڑ سکتے تھے، اس لیے وہ اپنے اسلام کا اعلان نہیں کر پا رہے تھے. تو ان کا حال یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے نہ ڈرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ دل سے حق کے سفر پر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی برادری کے دین کی پرواہ نہ کریں کہ مجھے آج پتہ چل گیا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، تو اگر میں نے اعلان کر دیا کہ نہیں ہم ابھی تک تو شرک کر رہے تھے تو میرے ساتھ رہنے والے لوگ ناراض ہو جائیں گے. ناراض تو وہ ہوں گے، لیکن آپ نے تو دین پہ عمل کرنا ہے، آپ نے تو اسلام پہ
جو ہے عمل کرنا ہے. ادھر سے تو پتہ چلے گا آپ پکے سچے مسلمان ہیں یا منافق ہیں. اخلاص ہے آپ کے اندر یا ابھی تک آپ کے اندر بس دعویٰ کرنے والی عادت پائی جاتی ہے. اور اس میں ایک اور حکمت یہ بھی ہے اور یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی خوش کر سکیں جو اسلام کے احکامات کو پسند نہیں کرتے. اس لیے آپ کو ایک بندے کی رضا ڈھونڈنی پڑے گی. اگر آپ دنیا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایفرٹس کریں گے نا، یقین مانیں ایسا زبردست ٹوٹیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے ہم سے زیادہ دکھی بندہ اس دنیا میں ہے نہیں، بے بس بے درد بہت زیادہ ہوگا. کیونکہ بھی میں کل ہی یہ بات سوچ رہی تھی، اللہ نے آج یہ آیت بھی سامنے لائی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ایمان والے، وہ غیر اللہ کی محبت کو افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ جتنا کوشش کرتے ہیں غیر اللہ کو خوش کرنے کی، اتنے زیادہ ٹوٹتے ہیں، اتنا زیادہ ستائے جاتے ہیں، اتنا زیادہ ان کی سانس اکھڑنے لگتی ہے اور ان کی عزت بھی کم ہونے لگتی ہے. جب وہ بے نیاز ہو کر بس اللہ کو خوش کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، دنیا ان کے قدموں میں آ جاتی ہے. تو یہ نہیں بہتر؟ ٹائم لگے گا اس کے لیے تھوڑا صبر چاہیے، انتظار چاہیے، لیکن یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ انسان بس ایک بندے کو، ایک ہستی کو خوش کرتا رہے، ایک ذات خوش کرتا رہے، اس ذات کی توسط سے ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے، ساری دنیا خود بخود خوش ہو جائے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور نہ ہی ہم افورڈ کر سکتے ہیں غیر اللہ کو خوش کرتے کرتے ان کی چاہت کا خیال رکھتے رکھتے اپنی انا کو بھی مار دیں، اپنی خوشیوں کو بھی مار دیں، پھر بھی لوگ خوش نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یعنی اخلاق کا دائرہ تو ہر دور کے اندر ہر موقع پر خیال رکھنا ہے اس کا، لیکن یہ دلی محبت کی بات ہو رہی ہے، دلی دوستی کی بات ہو رہی ہے، جن سے ہم دل لگا لیتے ہیں نا، امید باندھ دیتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں ہمارے بہت زیادہ خواب ہوتے ہیں، سوچی ہوتی ہیں. تو یہ اس محبت کی بات ہو رہی ہے. اب دوبارہ سے اسی کانسیپٹ میں ایک اور آیت آتی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہاں پہ یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا. یہود و نصارہ نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے ساتھ شرک کرتے تھے. تو کیسے رب بنایا تھا؟ ایک تو یہ تھا انہوں نے سارا اختیار اپنے عالموں اور درویشوں کے ہاتھ دے دیا. شرک فی ذات، یعنی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے. لیکن ان کے شرک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، عدی بن حاتم جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہ یہ بت اپنے آپ سے اللہ کے رسول کے پاس آئے تو ان کی گردن کے اندر ایک نا سونے کی سلیب تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پھینک دو. اور میں نے اللہ کے رسول سے سنا، عدی بن حاتم بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت بیان فرمائی، آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، احبار اور رہبان کو تو کوئی بھی نہیں رب مانتا. تو اللہ کے نبی نے اتنی خوبصورت بات کہی جو کہ آج ہمارے دور کی بھی ضروری ترین ہے آیت اور حدیث، کہ وہ لوگ ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے احبار اور رہبان کی، لیکن وہ جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تو اسے حلال سمجھتے، جب ان پر کوئی چیز حرام کر دیتے تو اسے کیا سمجھتے؟ حرام سمجھتے. تو گویا شرک کا دوسرا ایک طریقہ جو آج کے دور میں بڑا ان ہے، کامن ہو گیا ہے، کہ علماء کی کہی گئی بات کو حلال اور حرام سمجھنا، جو انہوں نے حلال کہا اس کو حلال. تو ایسے ہی یہود و نصارہ کے عالم کرتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو رب بنا دیا. تو جو بندہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے، دوسروں کے حلال کو حلال اور دوسروں کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، تو ایسا بندہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو یہ اتھارٹی دے کر، یہ اختیار دے کر ان کو اپنا رب بنائے ہوئے. تو ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں اپنے نفس کو بھی، اپنی ذات کو بھی نہیں لے کے آنا چاہیے ان معاملات کے اندر.
اب مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے والی ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو، اٹھ کھڑے ہو، تو بوجھ کے مارے زمین پہ بیٹھ جاتے ہو۔ کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی ہے؟ دنیا کی زندگی کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر بہت تھوڑا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکم تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت چونکہ بڑے مشکل حالات تھے، اور اس سے تنگی کے زمانے کا لشکر بھی کہا جاتا ہے، فصلیں پک کر تیار ہو گئی تھیں، گرمی کی تپش اور سفر بڑا مشکل تھا، تو جا کر مسلمانوں کو مقابلہ کرنا تھا روم کے بادشاہ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو جو کمزور ایمان والے تھے، جب ان کو کہا گیا چلو نکلو، تو ان کی بیزار ہونے لگے، بوجھل ہونے لگے، اور باریک جسم لے کر زمین پر گھسیٹ کر چلنے لگے کہ اتنا مشکل کام آ گیا۔ بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا ان کا کہ وہ نکل پڑے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم دنیا کی زندگی کے لیے، یعنی فصلوں کی کٹائی کے لیے اور دنیا کے تھوڑے سے سکون کے لیے تم آخرت کی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہو؟ دشمن کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ انسان دین کے راستے پہ کیوں نہیں نکل پاتا؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ جس کی نظر میں دنیا اہم ہو جاتی ہے، پھر اسے دنیا حقیر نہیں لگتی، اور اس کا اخروی انجام پر ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر اس بندے کا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے جس بندے کو دنیا حقیر لگتی ہے، اور دنیا اسے حقیر لگتی ہے جس کے لیے دنیا امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ دنیا کس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی؟ جس کے لیے اللہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جس کے لیے دین امپورٹنٹ ہوتا ہے، دنیا اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے، تو پھر دنیا اس کے لیے واقعی حقیر ہوتی ہے۔ اسے لگتا بھی ہے کہ یہ تو سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں اس کی حیثیت۔ اب جو اس جز کے لاسٹ پہ نا منافقین کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ڈیٹیل میں تو نہیں سارا اس کو اوور ویو لے سکے، لیکن مین چیزیں ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منافقین کا ڈیٹیل کے ساتھ پول کھول دیا گیا ہے۔ منافق کی ایک خصلت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ کی راہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بہانے تراشتے ہیں۔ اچھا، جب منافقین کی پڑھیں گے نا تو چیک کرنا ہے خود کو، ٹھیک ہے؟ کون کون سی خصلت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور پھر اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ یہی ہے ہمارا مقصد، دین کو سیکھنا، تدبر کرنا اور قرآن کے بارے میں گفتگو کرنا۔ مسلمان اور مومن اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب مومن کو جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ بے سوچے سمجھے بغیر چلا جاتا، لیکن منافق بہانے تراشتا، ایسے موقع پر تذبذب کا شکار ہو جاتا۔ کبھی کہتا چلو چلے جاتے ہیں، شاید پیغمبر سچ ہی کہتے ہو، اور کبھی دل میں آتا نہیں، یہ سب جو ہے نا آرام سے دن ہم کاٹیں گے، ہمیں مصیبت میں خود کو ڈالیں، یعنی شک و شبے میں مبتلا رہتا۔ تو منافق بندہ، اس کا ویژن کلیئر نہیں ہوتا، اس کی منزل کلیئر نہیں ہوتی، وہ دل چاہے تو بات مانتا، دل چاہے تو نہیں مانتا، جیسے آج ہم کرتے ہیں، دل چاہے تو اسلام کے احکامات کو مان لیا، نہ دل چاہا، مشکل لگا تو اس کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی منافق بھی کرتا تھا۔ منافق کی ایک بہت بری خصلت کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو جیت دیتے، خوشی دیتے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، جب تجھے کوئی بلائی پہنچتی تو ان کو برا لگتا تھا، صحیح غمگین ہوتے تھے، سخت غمگین۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر لوگ گئے روم سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ پیچھے سے لوگوں کو کہتے کہ دیکھنا مسلمان ضرور ہار کے آئیں گے، آج ان کو شکست ہو جائے گی۔ جب مسلمان فتح کے ساتھ آئے اور ان کی جنگی نہ ہوئی تو یہ بڑے غمگین، جیسے پھونکنے نکل جاتی کسی کی، ہوا نکل جاتی ہے، تو ویسے ہوا ان کے ساتھ، انتہائی غم پہنچا ان کو کہ ہم نے تو کیا
پھیلائی ہوئی تھی افواہ، یہ تو بالکل الٹ ہو گیا۔ تو جو منافق بندہ ہوتا ہے نا، جب نیک بندہ اپنے مشن پہ کامیاب ہو جاتا ہے، جب نیک بندہ اپنے نیکی کو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو منافق بندہ صحیح غمگین ہوتا ہے۔ آپ ایسے لوگ اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھیں گے، ملیں گے۔ لوگوں کے اچھے کاموں میں عیب نکالتے، جیسے منافقین نے کیا کیا تھا، اللہ کے رسول کے صدقات کو ڈیوائیڈ کرنے میں انہوں نے طعن کیا، ان میں عیب جوئی کرنے لگے۔ تو منافق بندہ اچھائیوں کے اندر ہے، ہمارے آپ کو اپنے ارد گرد، بلکہ ہم خود بھی ایسے ہیں، جو بندہ نیک کام کر رہا ہے اس کے بھی عیب نکالتے ہیں، اچھا اس کی نیت نہیں ٹھیک، اس نے یہ کام اس طرح سے کیوں کیا، انصاف تو اس کو کرنا نہیں آتا، اس کی بات کے اندر مجھے تکلیف پہنچانا تھا، اس کی سچی باتیں بھی پتہ نہیں اوتھینٹک ہے کہ نہیں۔ تو جو منافق ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فساد پھیلتا ہے، وہ فساد پھیلانے کے لیے جو کرنا چاہے کر گزرتا ہے، اس لیے لوگوں کے اچھے کاموں میں بھی عیب نکالتا ہے، اور مسلمانوں سے اس کو بڑا خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا وار نہیں کر سکتا، جنگ نہیں کر سکتا، بڑا سخت خوفزدہ اور غمگین ہوتا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ ہم تو تم میں سے ہیں مسلمانوں کو، حالانکہ وہ ان میں سے نہیں ہوتا۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ وہ ایسے لوگ ہوئے ہیں جو ڈرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ان کو پتہ ہوا کہ مسلمانوں کو ہماری حقیقت کا پتہ چل گیا کہ تو ہمیں نکال دیں گے، ہمیں لونڈی یا غلام بنا لیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے وہ منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ تو منافق بندے کی ایک بری خصلت کا اور پتہ چلا، ایسا بندہ خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر تھوڑا اگر آگے بڑھیں تو ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق بندہ زکوٰۃ اور نماز خوشی سے ادا نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ وہ جب بھی نماز ادا کرتا ہے سستی کے ساتھ کرتا ہے، اور زکوٰۃ وہ خوشی سے نہیں دیتا، نہ خوشی سے دیتا ہے، کرہن دیتا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ مسلمانوں کا بھی پارٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے منافق بندے نماز جلدی سے پڑھتے ہیں، نمازیں چاہے ان کی پوری بھی ہوتی ہیں لیکن سستی والی نمازیں، دل سے خشوع والی نہیں پڑھتے، اکیلے ہوں تو چھوڑ دیتے ہیں، سب کے سامنے پڑھنی ہو تو پڑھ لیتے ہیں، اور مالی عبادات میں بھی خوش دلی سے نہیں دیتے، بلکہ مجبوراً جرمانہ سمجھ کے ادا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھنے کا ہمارے پاس یہ جرمانہ ہے تو ہم یہ دے دیتے ہیں، لیکن ان کا خرچ کیا ہوا پیسہ اور یہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کے لیے کیا کیا انجام ہے۔ پھر اس کے علاوہ منافق بندہ جھوٹی قسمیں کھا کر مکر جاتا ہے۔ جب مدینہ کے اندر دین آیا تھا تو انہوں نے نا قسمیں کھانا شروع کر دی، اور قسمیں کھا کر کہتے کہ اب جیسے بہت سے واقعات آپ کو اس میں ملیں گے جو ہم نے سیکھے، کہ ایک بار ایسا ہوا کہ منافقین نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات بھی کی، اور جب ایک صحابی نے یہ بات سنی تو جا کر اللہ اور اس کے رسول کو بتایا کہ لوگ آپ کے خلاف، یہ لوگ فلاں فلاں بندہ جو ہے نا آپ کے خلاف ایسے بات کرے منافقین۔ جب اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم نے تو ایسا کیا ہے، تو وہ اسی وقت مکر گئے کہ ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں، اپنے پاؤں پہ ہی پھر جاتے ہیں، اپنی کہی ہوئی باتوں سے پھر جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ منافقین نے سچے پکے مخلص مسلمانوں کو کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی اپنی جھوٹی قسموں کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے ان صحابی کی حق میں آیت نازل کی، اور پھر ان کے خلاص کو، ان کی سچائی کو ثابت کیا۔ تو منافقین کی ایک یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اور کھا کے مکر جاتے ہیں، اور پھر تنگ دستی میں وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ خوشحالی عطا کرے گا تو ہم بڑا مال خرچ کریں گے، لیکن جب اللہ نے مدینہ میں اللہ کے نبی آئے اس وقت کہنے لگے کہ اللہ نے فضل عطا کیا تو ہم بڑا خرچ کریں گے، اسلام کی مدد کریں گے۔ جب اسلام کا بول بالا ہو گیا، ان کے پاس اچھے سے طاقت ہوگی، تجارتی قافلے آ کے ملے، وہ پوری دنیا کے اندر عرب ممالک میں مدینہ ایک اہم ریاست بن گئی، اور مدینہ
کی حکومت ہو گئی تو اس وقت خوشحالی میں انہوں نے اپنے وعدوں کی پاسداری نہ کی اور اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے لگے. تو ایسا ہی منافق ہوتا ہے. 4 صفات آپ نے پڑھی ہے نا, تو ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے منافق کی, جو وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو اگر ہمارا بھی شمار ایسے لوگوں میں سے ہے تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب, کہ اللہ ہمارے دلوں کو منافقت کی بری خصلت اور غلاظت سے پاک کر دے, اور ہمارے اعمال میں سے ریاکاری کو ختم کر دے, ہماری زبان کو جھوٹ سے بچا دے. اپنے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں منافقین کے صف سے نکال کر اخلاص والے پکے سچے مومنین کے صف میں اللہ ہمیں شامل کر لے. ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. کیا انجام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنا اپنی ذات سے بلا دیتے ہیں کہ یہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں. یعنی اللہ ان کو ان کی اولاد اور ان کے مالوں کی وجہ سے اتنا مصروف کر دیتے ہیں, اتنا زیادہ یہ کھو جاتے ہیں کہ انہی کی کھپائی کرتے کرتے انہی کے اندر سر کھپاتے کھپاتے مر جاتے ہیں. ان کو کبھی یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غلط رستے پر ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, ان کے دلوں کو پر, کانوں پر, ان کی زبان پر مہر لگ جاتی ہے. حق سن نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, دل تک بات ہی نہیں پہنچتی. منافقین کی آیات پڑھنے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفات ہمارے اندر تو نہیں ہے, یہ تو فلاں انسان کے اندر ہے. اپنی حقیقت دیکھ کر بھی منہ موڑ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ نے ان کو سزا دی ہوئی ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, ایسے لوگ بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں, ان کو ہدایت ہی نہیں ملتی. یہ ان کا سب سے برا انجام ہے. جب بھی کبھی ہدایت والا رستہ بند ہونے لگے, جب بھی کبھی محسوس ہونے لگے کہ ریمائنڈرز نہیں آ رہے, جب بھی کبھی فیل ہونے لگے کہ اللہ دین اسلام آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا, اعمال میں کمی آنے لگی ہے, تو فوراً سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے اندر کی منافقت کو ختم کر دے, نفاق کی برائی سے بچا, اور ہمیں ریمائنڈرز دے کہ ہم اسلام کی بات کو سمجھ سکیں. کیونکہ منافق بندے کے سامنے بھی سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اخلاص نہیں ہوتا, اور اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی, اس کو ریمائنڈر سمجھ ہی نہیں آتی. پھر منافق بندہ کتنی کوششیں اس نے کی تھی اسلام کو بدنام کرنے کی, لیکن وہ چاہ کر بھی اپنی مراد کو پورا ہو نہیں سکا, اس کو اپنی منہ کی کھانی پڑتی ہے. منافق بندہ اسلام کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. اور پھر ان کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے, ان کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں, کرہن کریں یا خوشی سے کریں, لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا, اخلاص نہیں ہوتا, دکھاوا ہوتا ہے, اس لیے ان کے اعمال بھی قبول نہیں کیے جاتے. اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا؟ درک اسفل, جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں ان کو پھینکا جائے گا. عذاب علیم, دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا, ایسا عذاب جو کبھی انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا, محسوس نہیں کیا ہوگا, سنا نہیں ہوگا. علیم, بہت دردناک عذاب, جو گرچہ والیوم اس کا اگر کم بھی ہو لیکن اس کا درد بہت زیادہ ہوگا, اور مسلسل اس عذاب کو برداشت کرتے رہیں گے, سہتے رہیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے. اے اللہ, ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو چیک کر سکیں. ہم جب بھی چیک کرتے ہیں ہمیں تو اپنی نیکیاں ہی نظر آتی ہیں, برائیوں کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا. یہی وجہ ہے کہ کبھی ہم نے اللہ سے توبہ نہیں کی, کبھی ہم نے اللہ سے معافیاں نہیں مانگی. اسپیشلی گڑ گڑا کر اللہ سے بس تبھی جاتے ہیں اللہ کے پاس گڑ گڑانے جب دکھ پہنچتے ہیں, جب تکلیف پہنچتی ہے. اللہ ہمیں ایسا مومن بنا دے کہ ہم نے اپنے اعمال کو چیک کرتے رہے. یہ نہ ہو قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جائیں تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, کہ اس کے اندر نہ چھوٹی چیز چھپی ہو نہ بڑی چیز چھپی ہو, ہر چیز کی وضاحت ہو جائے گی. تو تب جا کر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے تو یہ بھی برا کام کیا تھا. تو آج ہی اللہ ہمیں احساس دلا دے تو ہم بہت سے برے کاموں سے بچ سکتے ہیں.
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان والی، تقوی والی، اخلاص والی، محسنین والی، متقین والی، مقربین والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور منافقین، مشرکین، کافرین اور معتدین کے سب سے نکال کر اللہ ہم نے نیک اور بندوں میں شامل کر لے، اللہ ہمیں اخلاص والے بندوں میں شامل کر لے، اللہ ہمارا ساتھ اصحاب الصالحین میں لکھے، ہمیں دنیا کے اندر بھی نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر دے، اللہ ہمیں آخرت کے اندر بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا۔ دنیا کے اندر نیک لوگوں کا ساتھ مل گیا تو آخرت کے اندر آٹومیٹکلی مل جائے گا، اگر ہم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا کی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اللہ ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دل اسلام پر استقامت کے ساتھ رہیں، اللہ ہمیں اسلام پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا کر جو ہمارے نفس سے ہمیں بچا سکے۔ اے اللہ ہمیں ایسا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کر جو ہمیں حلال اور حرام کے معاملات کے بارے میں شعور عطا کر سکے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر، ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے بچانا۔ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ ہم قرض کے غلبے، دشمن کے غلبے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ بے شک میں برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ جتنا پلک جھپکنے میں وقت لگتا ہے اتنا وقت بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے حالات کو سنوار دے، اللہ میرے حالات کو سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی ہماری مدد کرنے والا، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے مجھے بچا لے، مجھے اپنے فضل سے ہر کام سے بے نیاز کر دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر لے، بے شک اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت برا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اگر ہمارا ایمان بچ جاتا ہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اگر تیری رضا بچ جاتی ہے تو ہمیں کسی اور سکون کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ اگر روز محشر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو ہمیں کسی کامیابی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ اگر تو خوش ہو جاتا ہے تو ہمیں کسی دوسرے بندے خوش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ اگر تو راضی ہو جاتا ہے کسی دوسرے بندے کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سب کے اندر اتنی پختگی عطا کر دے، ہمارے ایمان کو اتنا بڑھا دے کہ ہمیں کسی دوسرے کی رضا کی
پرواہ نہ رہے، ہم بے نیاز ہو جائیں، ہمیں کسی سے امید نہ لگے، ہم صرف تجھ سے ہی امید باندھے رہیں، صرف تجھے ہی خوش کرتے رہیں، تیرے علاوہ ہمیں کسی کی چاہ نہ رہے۔ جب انسان اللہ کی چاہت کو دنیا کی سب چاہتوں پر پہلی ترجیح دیتا ہے تو پھر مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان عطا کرنا، ویسی ہی یکسوئی عطا کرنا، ایسی قربانی دینے کی توفیق عطا کرنا، آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق عطا کرنا۔ اللہ آج ہم سے دعا کر رہے ہیں ایمان کی، ہمیں یقین ہے کہ ایمان والے بندوں کی آزمائشیں بھی بڑی سخت ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیری آزمائشوں پر پورا اتر سکیں، اور اللہ ہمیں اپنے فضل سے معافی عطا کر ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچانا، اور ہماری حفاظت فرمانا، ہمارا حساب آسان کر دینا، ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا کرنا، بغیر حساب کے اللہ جنت الفردوس عطا کرنا، ہمیں قیامت کے دن ایمان والوں کی صف میں انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، اللہ ان لوگوں کی صف میں شامل کرنا۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے سے اپنی رضا کے لیے محبت کرنے والا بنا، تاکہ ہم قیامت کے دن نور کے منبر پر کھڑے ہو سکیں اور لوگ ہم پہ رشک کر سکیں۔ اللہ ہماری محبتیں بھی تیرے لیے ہوں، اللہ ہماری ناراضگیاں بھی تیرے لیے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا کر کہ ہم تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو سکے۔ اللہ ہمیں حرام سے بچا لے، ہمیں چھپ کر صدقہ کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ ہمیں انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب کر، تاکہ ہم تیرے عرش کا سایہ حاصل کر سکیں۔ ہمیں قیامت کے دن گرمی کی تپش کے اندر ٹھنڈی جگہ کی ضرورت محسوس ہوگی، اور تیرے عرش کے سائے سے زیادہ ٹھنڈک کسی جگہ پہ نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کو تو اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمارا حساب نہ کرنا، اگر تو حساب کر لے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو کھوٹے نکلیں گے۔ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ایسے ہی کامیاب کر دینا، تیری رحمت جس کے ساتھ ہوگی اس کی کامیابی تو پکی ہے۔ ہمارے اعمال، ہم اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت نہیں حاصل کر سکتے، نہ ہی تیری رضا۔ اللہ ہم جنت میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں تیرا دیدار نصیب ہوگا، اللہ وہاں پہ تیرے نبی کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ صحابہ کے ساتھ ملنے کا موقع ملے گا۔ اللہ جنت تو جنت اور بن جائے گی۔ اللہ ہمیں ایسی جنت عطا کرنا کہ ہم ہر پل ہر وقت ایسی نعمتوں سے مستفید ہو سکیں، تیرا دیدار کر سکیں، تیرے محبوب کا دیدار کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی نعمت سے ضرور مستفید کرنا، ایسی نعمت ضرور عطا کرنا، یہ نعمت تیرے علاوہ تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال کر اپنی محبت کا بیج بو دے۔ دنیا کی محبت محض ہمیں توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے پیارے رب، ہمارے دل کو اسلام کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے پیارے اللہ جی، ہمارے دل کو اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرنے والا بنا۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ ہم تجھ سے نفس کے تقوی کی التجا کرتے ہیں۔ وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ اس کی پاکیزگی کے لیے تجھ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ یہ پاک نہیں ہے، اس کو پاک کرنے کی جتنی کوششیں کرتے ہیں اللہ مزید دنیا کی محبتوں میں، دنیا کی غلاظتوں میں پڑھ کر ناپاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت میں غیر اللہ کی محبت اس کو ناپاک کر دیتی ہے۔ مگر اللہ تو ہمارا پیارا دوست ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہے ہمارا اچھا بیسٹ فرینڈ، تیرے سے رابطہ کیا ہے، ایک ہی التجا ہے، ایک ہی دعا ہے، اللہ ہمارے نفس کو پاک کر دے، ہمارے نفس کی برائی کو ختم کر دے، اللہ اس کو پاک کر دے۔ یہ پاک ہو گیا تو ہماری آنکھ بھی پاک، ہمارے ہاتھ بھی پاک، اللہ نور عطا کر دے۔ اللہم اجعل
فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا. اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے، اللہ ہماری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، ہمارے کان ایسی چیزوں کو سنیں جو ہمارے اندر نور لے کر جائیں، ہماری آنکھیں ایسی چیزوں کو دیکھیں جو ہمارے اندر نور کو لے کے جائیں، ہماری زبان ایسی باتیں کہے جو نور باہر نور لوگوں تک نور کو پہنچائے. اللہ ہم تجھ سے امید کے طلبگار ہیں، ہماری ساری امیدیں تجھ سے لگی ہوئی ہیں. تو ہماری چھوٹی سی کوششوں کو جو ہم صبح کے آغاز میں کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں استقامت عطا کروا دے کہ ہم اس کو اخلاص کے ساتھ سیکھ سکیں. دوسرا، اللہ ہم سے یہ سارے معاملات قبول کر لینا. اللہ جو تجھ سے التجا کر سکے اسے بھی قبول کرنا، اور جو ڈکی چھپی خواہشات ہیں، جو جائز خواہشات ہیں، اللہ ان سب کو پورا کر دے. ہماری پریشانیوں کو دور کر کے ہمیں دین کی فکر عطا کر دے، ہمیں اپنے اسلام کی فکر عطا کر دے. اللہ ہمیں دنیاوی فکروں سے آزاد کر دے. اللہ ہم دنیا کی سرکھپائی نہیں کرنا چاہتے، ہم ایسے نہیں بننا چاہتے کہ جو دنیا کی سوچ میں ہی اپنا خاتمہ کروا لیں. ہم خاتمہ بالایمان چاہتے ہیں، اور اللہ خاتمہ بالایمان کے لیے ہمیں دنیا کی فکر سے آزاد ہونا پڑے گا. اللہ ہمیں دنیا کی فکروں سے آزادی عطا کر کے ہمیں آخرت کی فکر عطا کر دے. اللہ ہمیں آخرت کا شوق، آخرت کی کامیابی کی سوچ عطا کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.